اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام محبان آل محمد اور تمام عاشقان علی و آل علی کی بارگاہ میں انتہائی اہم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح نبی اعظم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، در حقیقت جس طرح نبی نے فرمایا کہ ہمیشہ تم علی کی زندگی میں جب بھی دیکھو گے تو تمہیں یہ نظر آئے گا کہ علی کا ہر فعل قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اور قرآن پر مولا نے اتنا عمل کیا کہ گویا کہ قرآن کی آیت کو دیکھو تو اس میں علی نظر آتے ہیں، علی کو دیکھو تو اس میں قرآن کی آیات نظر آتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اسی طرح سے جو علی کا شیعہ ہے اس کی بھی علامت ہے کہ وہ بھی ہمیشہ قرآن کی آغوش میں ہوتا ہے، اس کا بچھونا قرآن کی آیات ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ ہماری مجالس و محافل میں یہ چیز بہت کم نظر آتی تھی کہ اس میں مجالس تو ہوتی تھی، ذکر اہل بیت تو ہوتا تھا، لیکن ذکر قرآن بہت کم ہوتا تھا۔ اگر ہوتا بھی تھا تو پنجابی لہجے میں، اپنے دیہاتی لہجے میں ہوتا تھا۔ لیکن الحمدللہ کہ اب انجمن خادمان قرآن نے یہ سلسلہ شروع کیا اور اس مشن کو آگے بڑھایا، قرآن مشن کو، کہ اب الحمدللہ وہ اپنے علاقے میں، ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں انہوں نے یہ تحریک کا آغاز کیا ہے کہ ہر مجلس میں، خصوصاً عشرہ محرم کی جو مجالس ہیں اس میں ہر مجلس سے پہلے ایک بہترین قاری ہوتا ہے کہ جو اپنی پیاری آواز میں تلاوت کلام پاک کرتا ہے۔ گویا کہ وہ جب تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآنی منشور ہے کہ پہلے آیات کی تلاوت ہوتی ہیں پھر تمہارا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو یہ بالکل قرآنی آیات کی مطابقت ہے کہ پہلے آیات کی تلاوت سنو اور پھر تمہارا تزکیہ ذکر اہل بیت کے ذریعے کیا جائے۔ اور یہ بہت بڑی کاوش ہے۔ میں نجف اشرف سے بیٹھ کے خود حافظ قرآن ہو کے، اور خود بھی مجھے شغف ہے، شوق تلاوت ہے، خود قاری قرآن بھی ہوں، میں اس پوری ٹیم کو، قاری ضمیر زیدی اور ان کے ساتھ جتنی ٹیم ہے، میں تمام کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں اس قرآنی انجمن میں کہ آپ نے بہت بڑے مشن کو آگے بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مشن کو مزید آپ کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تمام مومنین سے میری گزارش ہے کہ اس کو فروغ دیں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ نشر کریں کہ خود میں اپنے فکر قرآن چینل کے تھرو اس ٹیم کو میں پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑے مشن کو آگے بڑھایا۔ ہر علاقے میں اب انہوں نے یہ سلسلے کا آغاز کیا ہے، اپنے علاقے سے، اپنے ضلع میں، اپنی سرزمین سے، تو یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ ان کا آپ ساتھ دیں اور انہی کی اس سیرت کو اپنے سامنے رکھیں۔ ہر علاقے میں ہونا چاہیے کہ جو آپ کے علاقے میں ظاہر مدارس بھی ہوں گے، ان مدارس میں پھر کچھ نہ کچھ قراء بھی ہوں گے، تو ان قراء میں سے ایک کو آپ سلیکٹ کریں اور اس کو آپ کہیں کہ جناب ہمارے ہاں عشرہ ہو رہا ہے، تو آپ خطیب سے پہلے بہترین اچھے طریقے سے تلاوت کلام پاک کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شیعہ فقط ذکر اہل بیت نہیں کرتے، شیعہ ہی وہ قوم ہے کہ جس کے پاس قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے یہ مشن کو آگے بڑھانا ہے اور ہم نے اپنے عمل کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ واحد وہ قوم کہ جس کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کامیاب ہیں۔ شیعہ کیوں کامیاب ہیں؟ وہی شیعہ کامیاب ہے کہ جو قرآن و اہل بیت کا دامن تھامے گا۔ تو میں آخر میں تمام سے پھر یہ ملتمس ہوں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ نشر کریں اور اس مشن کو فروغ دیں، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری ٹیم کو ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اس قرآنی مشن کو آگے بڑھانے کی مزید توفیق عنایت فرمائے۔
والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔